بے قابو کر دے کہ ہم اتنا ذکر کریں دل سے اور زبان سے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ دیکھو یہ تو اللہ کے دیوانے ہیں، دیکھو یہ تو رسول کے دیوانے ہیں، یہ تو اللہ کے دیوانے ہیں۔ اس طریقے کے لوگ مقصد کہنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جب یہ زبان سے نکلتا ہے تو زبان تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور جو زبان کہتی ہے کہ یہ بندے اللہ کے، تو جو بولے گا میں تیری بات کو پوری کروں گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کے ذکر کرو اور اللہ سے محبت کرو۔ ایک اور واقعہ ہے کہ دو ولی تھے، اللہ کے دو ولی تھے۔ یہ سننا ہے، غور سے سننے والی بات ہے یہ، اور سن کے اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ واقعی ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ جو دو ولی تھے ان میں بڑی محبت تھی، بڑے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا ان کا ایسا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک دن ایک دوست نے دوست سے کہا کہ بھائی کبھی تم نے ہماری دعوت نہیں کری۔ انہوں نے بولا بھائی صحیح ہے، کل ہم آپ کو کہلا کوئی تم نے ہمیں کھلایا پلایا نہیں، اچھا کہلا کل ہم اپنے گھر سے تمہیں کھانا پکا کے بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کل تمہاری دعوت۔ اپنے گھر پہ پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جو کہہ کے آئے کہ بھائی کھانا پکاؤ اور ذرا بہترین قسم کا کھانا پکاؤ، ذرا اچھا، اور فلاں دوست کی دعوت ہے وہاں دے کے آ کہنے لگے اچھا۔ ان کی بیوی نے کھانا وانا پکایا، جب پک گیا تیار ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، اب آپ حکم دے کیا کرنا ہے۔ تو کہنے لگے ایسا کرو یہ کھانا باندھ کے اور تم دریا پار چلی جانا، اور وہ دریا پار رہتے ہیں ان کو جا کے تم یہ دینا۔ کھانا وانا باندھ لیا، کہنے لگے میں دریا کیسے پار کروں گی؟ کہنے لگے تم دریا کے پاس جانا اور دریا کے پاس جا کے یہ کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے 12 سال سے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بیوی سن کے تو آگ بگولا ہو گئی، کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو، ابھی پچھلے مہینے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے ہمارے یہاں۔ کہنے بھائی تم یہ جا کے بولو وہاں، کہنے تم تو بڑی جھوٹ ہو۔ بہرحال وہ گئی کھانا لے کے، بھائی جب دریا کے پاس گئی کہا کہ لگی مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے 12 سال اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا۔ دریا نے راستہ دے دیا، بھائی وہ چلی گئی، دریا پار کرا، وہ اس کے گھر چلی گئی جو جہاں دعوت کھانا دینا۔ وہاں کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا، کون ہے؟ فلاں۔ کھولا، کھانا وانا دیا، انہوں نے ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا وانا کھایا، وہ پیٹ بھر کے کھا لیا، برتن لپیٹ پیٹ کے۔ کہنے کہ اچھا پھر میں جا رہی ہوں، لیکن اب میں واپسی کیسے جاؤں گی؟ آ گئی ہے تو کہنے لگے تم یہ کہنا جب یہاں سے دریا کے پاس جاؤ کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی 12 سال تک کھانا نہیں کھایا۔ کہنے لگی یہ تو پتہ لگ گیا تم بڑے جھوٹے ہو دونوں، اس لیے کہ ابھی تو تم نے میرے سامنے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، کہنے تم بول دینا۔ جب وہ دریا کے پاس پہنچی اور کہا کہ بھائی مجھے اس نے بھیجا کہ اس نے 12 سال سے کھانا نہیں کھایا، دریا نے راستہ دے دیا، وہ اپنے گھر آ گئی۔ جب گھر آ گئی تو بڑی سوچ میں विचार में कि वो कि यार ये क्या मसला है था, बड़े उसमें दिमाग शौहर बोला उसका, कहने क्या बात है बेगम कि तुम इतनी, कहने की मैं ये सोच रही हूँ कि
یہ تو مجھے پتہ لگ گیا کہ تم دونوں بہت بڑے جھوٹے ہو، بہت بڑے جھوٹے ہو تم دونوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں۔ لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اتنے بڑے جھوٹے ہونے کے باوجود تمہاری زبان میں اتنا اثر کیوں ہے، اتنی تاثیر کیوں ہے تمہاری زبان میں؟ انہوں نے کہا کہ سنو پاگل، میں نے 12 سال سے کبھی اپنی نفسانی خواہشات کے تیرے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی بیوی سے سب کچھ بیوی کے، تو کہنا کہ میں نے اپنی یعنی کہ اپنی خواہش نہیں، مقصد یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اتباع یا جو حکم ہے میں نے وہ حق ادا کیا۔ تو کہنا کہ اس نے کہا کہ 12 سال سے کھانا نہیں کھایا اور میرے سال میں کہنے لگے اس نے بھی 12 سال سے اپنے نفس کے لیے کبھی نہیں کھایا کہ میرا پیٹ بھرے، نہیں، صرف اس لیے کھایا کہ جینے کے لیے کھایا کہ میں تاکہ جیتا رہوں اور اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہوں، درود شریف کی کثرت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں۔ تو بات دراصل یہ ہے سمجھانے کا کہ انسان کی جو زبان ہے نا، یہ ہماری زبان بہت چلتی ہے، منہ سے برا بھلا بھی نکلتا ہے، غیبت بھی نکلتی ہے، چغلی بھی نکلتی ہے، برائی بھی نکلتی ہے، گالی بھی نکلتی ہے، ایک دوسرے کو ہم لوگ کوستے بھی ہیں، ایک دوسرے کو لعنتی بھی کہتے ہیں۔ یہ ہماری زبان کے اندر پھر اثر کیسے آئے گا میرے بھائی؟ ہمیں چاہیے کہ جو بزرگوں نے عمل کیے، جو بزرگوں نے ہمیں طریقے بتائے کہ اپنی زبان کو قابو رکھو، اپنی زبان کو بند رکھو، خاموش جو رہتا ہے نا، خاموش زیادہ، وہ ایک ولی کی طرح ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑی چیزوں سے نوازتا ہے۔ خاموشی جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بات کرو، اب یہ نہیں اب میں یہاں خاموش بیٹھا ہوں کہ مجھے خاموش رہنا چاہیے، اب میں کرسی پہ آرام سے بیٹھا ہوں خاموش، بولا بھائی آپ کائی کے لیے بیٹھے ہو؟ خاموش ہوں بس میں نہیں، یہاں تو مجھے اسلام کے لیے تبلیغ کرنا ہے نا، اسلام کو آگے بڑھانا ہے، آپ لوگوں کو واقعہ سنانا ہے، آپ لوگوں کو آگے قرآن کی یا حدیث کی باتوں کو آگے بڑھانا ہے، تو مجھے بولنا پڑے گا، مجھے آپ لوگوں سے بات چیت کرنا پڑے گی۔ لیکن عام زندگی جب میں اپنی میں ہوں تو مجھے اپنے خاموشی سے اپنی رکھنا چاہیے اور اپنے اندر اپنی زبان اور دل سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو زبان میں تاثیر بھی آ جاتی ہے، زبان میں اثر بھی ہو جاتا ہے، اور زبان وہ پھر زبان کام کرتی ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ وہ اللہ والے جو ہوتے تھے وہ زبان سے کہہ دیتے تھے جا ہو جائے گا تمہارا کام، کوئی کسی کے بعد جاتا تھا بابا ایسا مسئلہ ہے، ہاں بیٹا جا ہو جائے گا، اللہ کرے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، چلو بھائی سب دعا کرتے تھے، تو بھائی ان کے لیے دعا کرو، تو زبان سے انہوں نے دعا کری، اللہ نے سب نے آمین کی، ہو گیا بھائی۔ اب تو یہ ہے کہ اگر وہ 40 دن کیا کچھ بھی کر لے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور قرآن کو اپنا ایک دوست بنا لیں، روزانہ 5 وقت کا نماز ادا کریں بھائی، نماز سے غافل نہیں ہو، روزانہ صبح ایک کلمہ شریف کی، بسم اللہ کی، درود شریف کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب کے تیسرا کلمہ ہے اس کی، یہ ہم تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں، اس سے غافل نہیں رہیں، صبح اٹھیں۔ اب ہم لوگ تو اٹھتے ہی ایسے ہیں کہ جو نماز تو نماز، وہ فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری روزی میں فرق پڑ رہا ہے، ہمارے اس پر نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب صبح اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز سنت کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کے بعد اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب یہ ملا کے تسبیح پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ ہمیں بزرگوں کی ادب اور ان کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اور بھائی ہم تو 11ویں والے کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں کرتے رہیں گے اور 11ویں ہوتی رہے گی، ہم ہو یا نہیں ہو لیکن یہ 11ویں چلتی رہے گی انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنے بزرگوں پر صحیح معنوں میں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.